تھے اور ابھی مجلس کے بعد جو تبرکہ اہتمام شیخ محمد علی صاحب سے ہے، آپ مومنین سے التماس ہے کہ ان تمام مومنین اور بانیان مجلس جو عزاداری سید الشہداء کے سلسلہ میں جبر خدا میں اہل بیت کے ساتھ تعاون کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ ان تمام مومنین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، گناہوں سے بخشش کے لیے اور شفاعت سید الشہداء کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ تمام مومنین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، عزاداری کا سلسلہ مومنین کے تعاون سے ہی جاری ہے۔ یقیناً آپ اس کار خیر میں، صدقہ جاریہ میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ انجمن کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ جمیل شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور اسی طرح خواتین میں بھی نمائندہ خاتون موجود ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ عزاداری کے سلسلہ میں اپنا حصہ ڈالیں اور چندہ دے کر رسید ضرور حاصل کریں۔ بار محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، کل کی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت یتیم حسن شہزادہ قاسم برآمد ہوگا۔ مومنین سے، ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں سرمایہ ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ حافظ سید جاوید عباس نقوی صاحب آف نجف اشرف عراق سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آج کی مجلس کے اختتام پر گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ محمد اہل بیت محمد صلوات۔ دعا ہے وارث کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بارئ المسموکات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ثم الصلاة والسلام علی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابطحی سیدنا وساندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا اعنی ابا القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال
قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو مالک اللہ آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی والے نبی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کے ذکر حضرت سید الشہداء سننے کے لیے آئے وہ مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی حاجتیں امیدیں آج سے لے کے زہرا کے گھرانے میں آئے وہ مالک اللہ آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا مولا سجاد کا واسطہ مالک اللہ تمام بیمار مومنین کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ مالک اللہ جو جن لوگوں نے آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مجھ گنہگار کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک اللہ بہت سارے لوگ ہر روز ملتے ہیں، یہ مولا حسین کے خزانے میں پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ پروردگار عالم بحق کے جناب ام رباب وہ لوگ جو بے اولاد ہیں مالک اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک تربیت کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہاں مومنین کے جتنے مرحومین اس دار فانی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، چنن خدام اہل بیت کے جتنے مرحومین ہیں جو دار فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، خصوصی طور پر خصوصاً میں اپنے بھائی بڑے بھائی حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ سید صفی سجاد شیرازی صاحب کے لیے دعا گو مالک اللہ ان کی قبر کو ولایت علی کے نور سے منور فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرما، پروردگار ائمہ اہل بیت کا جوار نصیب فرما۔ دنیا میں جس جگہ پہ جو بندہ بھی وسیلہ بنا ہے ذکر حضرت سید الشہداء کا دعا گو مالک اللہ خصوصی طور پر انجمن خدام اہل بیت کے لیے اور اس خصوصی طور پر بارگاہ کے لیے مالک اللہ بانیان کے رزق عزت مال بخت میں مزید اضافہ فرما۔ مالک اللہ یہ نوکری بحضور امام زمن قبول و منظور فرما۔ مالک اللہ ان بے نور آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما۔ امام زمن جل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دے رہے ہیں۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جس طرح کہ آپ واقف ہیں کہ ہم روز گفتگو توحید سے شروع کرتے ہیں اور بات جستی ہی تب ہے کہ جب بات شروع ہی توحید سے کی جائے۔ وہ اللہ ہے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے، ہر انتہا کے بعد ہے، نہ اس جیسا کوئی تھا نہ اس جیسا کوئی ہوگا۔ وہ اپنا وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلا جملہ توحید کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اللہ ہے کہ نبی کو کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے نبی ان سے کہہ دے وہ اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے، عزتیں بھی اس کے ہاں ہیں، ذلتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی ڈالنے والا وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ وہ ہے بادشاہت بھی وہ دیتا ہے، عزت بھی وہ دیتا ہے۔ بادشاہت بھی وہ دیتا ہے، عزت بھی وہ دیتا ہے، پھر بادشاہت لے بھی وہ لیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ بادشاہت کا ذلت کے ساتھ اس نے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کچھ بندے بادشاہ ہوتے ہیں مگر عزت والے نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے آپ لوگوں کی، بادشاہ ہوتے ہیں مگر عزت والے نہیں ہوتے۔ کچھ بندے بادشاہ نہیں ہوتے مگر عزت والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اس منبر پہ فیصل آباد کی جگہ پہ اتنے بڑے پنڈال میں یہ بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں، یزید کے پاس تخت تھا، تاج
تاج تھا حکومت تھی عزت نہیں تھی، تخت تھا تاج تھا حکومت تھی سب کچھ تھا عزت نہیں تھی۔ حسین کے پاس نہ بادشاہت تھی ظاہری طور پہ، نہ تخت تھا نہ تاج تھی نہ حکومتیں تھی نہ فوج تھی، کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے ہاں عزت حسین کے پاس تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ آپ سلامت رہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت۔ اسی لیے تو میرے مولا سجاد نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا یزید یاد رکھ تاخت تیرے پاس ہے، تاج تیرے پاس ہے، حکومتیں تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، ایک چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کیا دیا؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کو دل میں محبت تمہاری نہیں ہماری رکھی ہے۔ مولا نے کہہ دیا تو جسموں پہ حکمرانی کر سکتا ہے، دلوں کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ جو دلوں پہ بادشاہت کرتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو پھر مولا سجاد کے یہیں پہ ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، جب یزید نے پوچھا نا تیرا نام کیا ہے، سرکار نے کہا علی۔ فرمایا تیرا ایک بھائی کربلا میں علی شہید ہو گیا۔ فرمایا ایک نہیں 2 شہید ہوئے ہیں جن کا نام علی تھا۔ بڑے کا نام تیرا نام بھی علی ہے، اس سے چھوٹے؟ ہاں۔ فرمایا جو مجھ سے چھوٹا تھا اس کا نام بھی علی تھا، جو 6 مہینے کا تھا اس کا نام بھی علی تھا، علی اصغر، علی اکبر، علی زین العابدین۔ یزید نے کہا اے علی بتا تیرے باپ حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ فیصلہ آباد والوں تھوڑا سا جاگے گا، تیرے باپ کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ سید الساجدین ارشاد فرماتے وہ وجہ یہ ہے تیرا باپ چاہتا تھا میرے باپ کا نام ختم ہو جائے، تیرا باپ چاہتا تھا میرے باپ کا نام ختم ہو جائے، اس وجہ سے بڑے کا نام بھی علی رکھا، چھوٹے کا نام بھی علی رکھا، اس سے چھوٹے کا۔ فرمایا بات یہیں تک نہیں، سید الساجدین نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ دیا خدا کی عزت کی قسم اگر پروردگار عالم میرے باپ کو قیامت تک اولاد دیتا رہتا، ہر ایک اگر بیٹا دیتا نام علی رکھتا، بیٹی دیتا نام فاطمہ رکھتا۔ وہ ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، عزتیں ساری اس کے لیے ہیں، وہ ہے ہی عزیز، اس کا نام ہی غالب عزت والا ہے۔ وہ عزت والا ہے جس کو امام بناتا ہے، جس کو کوئی عہدہ سونپتا ہے وہ بھی عزت والا ہوتا ہے، اور وہ اس نے جو دین بنایا ہے وہ دین بھی عزت والا ہے۔ جو امام بنائے گا وہ امام بھی عزت والا ہوگا۔ اسی وجہ سے دین بنایا عزت سے، امام بنایا عزت والا، نبی بنایا عزت والا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ذلیل کو دین کا وارث بنا دے جو خود ذلیل ہو۔ کیوں؟ اس کا دین عزت والا، وہ خود عزت والا، اس کا نبی عزت والا، جو بچائے گا وہ بھی عزت والا ہوگا۔ اسی وجہ سے پاک پیغمبر نے دین مصطفیٰ میں مقام مرتضیٰ، یہی موضوع ہے آج کی اس گفتگو میں، ہم کل پہنچے تھے کہ پاک پیغمبر نے اپنی اکلوتی بیٹی کا بیاہ علی سے کیا، اور ہم یہ مسلسل ثابت کر چکے ہیں کہ دین مصطفیٰ میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں آتی جہاں پہ علی نہ ہو۔ ہر جگہ پہ حضرت علی علیہ السلام کا کردار واضح ہے۔ اشیر سے شروع کر کے مکی مرحلہ ہم گزار کر شب ہجرت
شیب ابی طالب سارا گزار کے ہم مدینے پہنچ چکے تھے. مدینے میں مواخات بھی ہو چکی تھی. مواخات کے بعد عقد سیدہ بھی علی کے ساتھ ہو چکا. اب اللہ کے رسول نے توجہ کیجیے گا، اللہ کے رسول نے اب مسجد نبوی تعمیر کی. مسجد نبوی تعمیر ہو گئی. مسجد نبوی کو اس انداز سے تعمیر کیا گیا کہ جتنے اصحاب تھے ان کے گھر مسجد نبوی کے ارد گرد دیوار کے ساتھ تھے. مسجد نبوی کا ایک مین دروازہ تھا، ایک جہاں سے لوگ آتے اور جاتے تھے. ایک اصحاب کا جو دروازے جتنے بھی تھے وہ مسجد میں کھلتے تھے. مسجد میں کھلے، کسی نے باہر جانا ہے، آنا ہے، یا جب بھی نماز کا وقت ہو. ان کے گھر کا ایک مرکزی دروازہ تھا، اصحاب کے ایک گھر کا دروازہ تھا. اصحاب کے بھی دروازے تھے جو مسجد میں کھلتے تھے، علی کا بھی دروازہ تھا اور میرے نبی کا بھی دروازہ تھا. یہ سارے در جو ہیں یہ مسجد میں کھلتے تھے. کچھ مسلمانوں کے سال گزرے، آواز توحید آئی، میرا نبی یہ جس حالت میں ہوتے ہیں میرے گھر سے گزر جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے آپ لوگوں کے. یہ جس حالت میں ہوتے ہیں میرے گھر سے گزر جاتے. انہوں نے مسجد کو رہ گزر بنایا ہو. میرا نبی ان کے دروازے بند کر دے. نبی نے اصحاب کو بلایا، اصحاب کو بلا کے کہا جس جس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، نبی نے کہا تیرا دروازہ بھی بند ہو گیا، تیرا دروازہ بھی بند ہو گیا. سب کے دروازے بند ہو گئے. کھلا رہا یا علی کا یا نبی کا. دو دروازے کھلے رہے، یا علی کا دروازہ یا میرے نبی کا دروازہ کھلا رہا. اب جب ان کے دروازے بند ہوئے اور علی کا دروازہ کھلا رہا، اصحاب اٹھے. ایک صحابی اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یا سارے دروازے بند کروائے یا سارے کھلے رکھے. یہ کیا ہو گیا، ہمارے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پاک پیغمبر نے دو جواب دیے، ایک جواب کمال کا، دوسرا اس سے کمال کا. پہلا جواب دیا ما انا شددت ابوابکم وما انا فتحت باب علی بن ابی طالب ولکن اللہ سدد ابوابکم وفتح باب علی. النبی نے کہا نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، توجہ کرو صاحبان فیصل آباد والو، نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، نہ میں نے علی کا کھلا رکھا ہے. بات کرنی ہے اس سے کرو، اس نے تمہارے بند کروائے ہیں، اس نے تمہارے دروازے بند کروائے ہیں، علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ تھا پہلا جملہ جو پاک پیغمبر نے جواب دیا، نہ میں نے کھولے ہیں نہ میں نے بند کروائے ہیں، کھولا علی کا اس نے ہے، تمہارے بند اللہ نے کیے ہیں. دوسرا جملہ کیا کہا، فرمایا اس کی وجہ ہے ادھر سے جو آتا ہے پاک آتا ہے، جس حالت میں آتا ہے پاک آتا ہے. ادھر سے جو بھی جب بھی آیا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. جو آیا ہے بسم اللہ، جو آیا ہے طیب آیا، طاہر آیا ہے. اجازت دو تو ایک مرتبہ بات ساری کو دہرا دوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں. اب گنتے آئیے گا. پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، کس کے گھر میں کیا، علی کے باپ کے گھر میں، حضرت عمران کے گھر میں کیا. گنتے آئیے گا جو ہم یہاں تک گفتگو کر چکے ہیں کس کس جگہ پہ سرکار علی تھے. پاک پیغمبر نے اپنا پہلا اعلان ولایت، اعلان نبوت کیا حضرت عمران علی کے باپ کے گھر میں. سب سے پہلے سارے کافروں میں، اب بولنا علی آپ نے کہنا میں نے ہے، سارے کافروں نے جس نے میرے نبی کے اعلان پہ لبیک کہا، بولیے نا علی علی کی ساتھ آوازیں ہونی چاہیے، جس نے میرے نبی کی آواز پہ لبیک کہا علی.
اس کے بعد پاک پیغمبر تبلیغ رسالت کے لیے جاتے تھے، پاک پیغمبر پتھر کھاتے تھے، جو میرے نبی کو بچاتا تھا علی، اللہ آپ کی زندگیاں کرے، یہ بات گزرتی شیب علی ابی طالب آ گیا جو میرے نبی کے لیے بستر تبدیل کرتا تھا علی، اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے۔ پاک پیغمبر کو اللہ نے کہا کہ مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت کر جاؤ، جو میرے نبی کے بستر پہ سویا، سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لے، اور پھر کافروں کی امانتیں واپس کس نے کی؟ علی نے کی۔ پاک پیغمبر آ گئے، ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، ایک دوسرے اپنا بھائی بنایا علی۔ اللہ کے رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی دی، سب کے دروازے بند ہو گئے، کھلا رہا تو اسلام کی وہ بات دکھانی ہے جس میں علی نہ ہو۔ اسلام دکھاؤ، علی کے بغیر تو اپنی اسلامیات پوری کر کے دکھا۔ دروازے ہو گئے بند، ادھر سے مشرکین کافرین جتنے بھی تھے انہوں نے اپنا اپنا پراپوگنڈا، وہ جو مکے والے تھے وہ مدینے والوں سے رابطے میں تھے، انہوں نے کہا کسی طریقے سے اب جنگ کی جائے۔ پاک پیغمبر نے اپنے مکہ کے 13 سال میں جنگ نہیں کی، مدینے میں آئے ہیں تو یہاں سے جنگوں کا اور غزوات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آ گئی علی کے بہادری کے قصے۔ اب بات ہونی ہے علی کی بہادری، علی بہادر کتنا بڑا تھا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، پروگرام بنا کے انہوں نے ایک مدینے سے کچھ فاصلے پہ ایک جگہ ہے جسے بدر کہا جاتا ہے، یہ کنواں تھا بدر، اس مقام پہ آ گئے۔ یہ اسلام کی پہلی لڑائی، غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ خندق، غزوہ خیبر، چار بڑی اسلام کی لڑائیاں۔ پہلی لڑائی جو اسلام کی غزوہ بدر، ادھر سے مسلمان آ گئے، ادھر سے کافر آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی سی، 313 تاریخ نے بتائے، 1000 کے قریب وہ تھے، 1000 کے قریب کافر تھے، 313 مسلمان تھے، تاریخ نے ہمیں اتنا ہی بتایا۔ مسلمان مقابل میں جنگ کی بہت زیادہ تفاصیل ہیں، کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، ان موضوعات پہ چاہوں تو میرا وہ موضوع الگ ہو جائے گا۔ میں نے بات کرنی ہے صرف اپنے مرشد علی کی۔ ادھر سے سامنے سے جو کافر تھے ان میں عتبہ، عتیبہ اور شیبہ، یہ سارے وہ تھے جو ابھی تک ابو سفیان حضرت نہیں بنا۔ یہ سارے یزید کے دجال والے تھے، کوئی ابو سفیان کا بھائی ہے، کوئی ابو سفیان کا کوئی رشتہ دار ہے۔ یہ تینوں ادھر سے آ گئے، ادھر سے کون آئے؟ جعفر، سرکار جعفر طیار، حضرت علی علیہ السلام اور سرکار حمزہ، یہ ادھر سے آ گئے، ادھر سے یہ۔ اب جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ادھر سے یزید کے دجال والے، ادھر سے حسین کے دجال والے۔ واقع کربلا کو کھول کر یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا ادھر کون تھا، ادھر کون تھا۔ یہ سارے مقابل میں آئے ادھر سے۔ اچھا، یہاں پہ کافروں نے ایک بات کہی، انہوں نے نبی کو بات کہنے کے لیے کہا کہ ہمارے لیے تو مولا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا لات، منات اور عزا، یہ سارے جو ہیں، یہ جتنے بھی بت ہیں، یہ سارے مولا لکم، ہمارے لیے مولانا، یہ سارے ہمارے مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔
انہوں نے کہا لات منات اور عزا، یہ عزا مولانا ولا مولا لکم، عزا ہمارے لیے مولا ہے، تمہارے لیے کوئی مددگار، کوئی مولا، کوئی آقا نہیں ہے۔ یہ نبی نے بات سنی۔ نبی دیکھے گا علی کہاں کہاں سے چھپاؤ گے، نبی خود بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن علی کی بلاغت پہ نبی کو اتنا یقین تھا، کہا علی تو جا کے ان کو جواب دے۔ نبی نے پہلے علی کو پڑھایا نہیں، اے علی جا کے یہ کہہ، نہیں، علی پہ نبی کو اتنا ٹرسٹ، اتنا اعتماد تھا، کہا اے علی جا اور ان کا جواب دے۔ انہوں نے کیا کہا، عزاؤ لاتو مناسو مولانا ولا مولا لکم، یہ سارے تو ہمارے مولا ہیں، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ جیسے ہی نبی نے کہا نا جا اے علی جا ان کو جواب دے، سرکار امیر کائنات آگے جاتے ہیں، سرکار امیر کائنات جا کے کہتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور اس جیسا تمہارا کوئی مولا نہیں۔ دل بالا پالے فلک بالا خوش ہو کر مومن بالا فریب ان کر مکیرانا سلیمان خدا قرآن علی اکلا۔ اللہ آپ کو سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ اور میں ایک جملہ بڑا آہستہ سے کہتا ہوں، اتنا خوبصورت علی نے کافروں میں اللہ کو مولا کہا، نبی مجبور ہو گیا 1.25 لاکھ میں من کن تو مولا کہے۔ زندہ بڑا آہستہ آپ نے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں سے پوری امت اسلامیہ میں یہ صرف ہمارا اعزاز ہے کہ ہم حسین زندہ باد صرف نہیں کہتے اور نہ صرف یزید مرد آباد کہتے، ہم کہتے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، بلند آواز سے کہا کرو۔ اس کی وجہ ہے ہم زمانے والوں کو بتا دیتے ہیں کربلا میں دو جسم آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، دو کردار آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کردار حسین ابن علی کی شکل میں تھا، ایک کردار یزید ابن معاویہ کی شکل میں تھا۔ ہم زمانے والوں کو بتا دیتے ہیں یہ کربلا کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی، جو حسین والا کردار اپنائے گا زندہ باد رہے گا، جو یزید والا کردار اپنائے گا مردہ باد رہے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، سلام یا حسین، مل کے سلام یا حسین، سلام یا حسین، زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، کیا بسم اللہ پہلانا ہے، محمد رسول سلام۔ کیا بات، سلام یا حسین کا نعرہ لگایا۔ حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے، حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے، حسین جسے سلام کرے اسے علیہ السلام کر دے۔ یا اللہ کے کیا کہنا، آپ سلام بسم اللہ۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کی جہاں پہ علی نہ ہو۔ بدر میں آئے، فرمایا انہوں نے خوش ہو کے کہا ہمارے لیے یہ مولا، فرمایا اللہ جیسا کوئی تمہارے پاس مولا ہے تو لے آؤ۔ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا، ولا مولا لکم، تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ اچھا یہ جنگ ہو گئی، جنگ کافروں کی شکست ختم ہو، شکست ہو گئی۔ شکست کے بعد لکھے جاتے ہیں شکست کے اسباب،
کافر بیٹھ کے انہوں نے کہا وجہ تلاش کر. ادھر مسلمان بھی تاریخ لکھ رہے تھے، کافر بھی لکھ رہے تھے. انہوں نے کہا وجہ تلاش کی کریں کہ ہمیں کس وجہ سے شکست ہوئی ہے. پہلی بات یہ تھی کہ کافروں کے 70 مارے گئے، مسلمانوں کے چند مارے گئے. اچھا جو کافروں کے مارے گئے نا مل کے مارے، 35 اکیلے علی نے مارے. یہ آج کل بھی میچ ہوتے نا تو اس میں ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے، جس کی مین آف دی میچ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورا میچ جیتا جاتا ہے. ادھر سے پاک پیغمبر نے بھی اعلان کرنا تھا دا مین آف دا بیٹل کون ہے. وہ حصے میں آیا تو علی کے حصے میں آیا. یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں ان کو شکست ہوئی اور بہت بری طرح. شکست کے ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد دوسری جنگ. اب یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے مسلمان کھل کر سامنے آئے. جس جنگ کو کھل کر سامنے آئے، جو جتنا بہادر تھا وہ کھل. جنگ کون سی ہے؟ وہ جنگ ہے جنگ احد. ہم نے تو یہ سبق اپنے بچوں کو بھی پڑھائے ہوئے. ادھر سے جنگ احد کا نام آتا ہے، وہ بھی مل جاتے ہیں، وہ بھی مل جاتے ہیں. بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ہمارے ان بچوں کو بھی یہ یاد. جنگ احد مسلمان بھی ادھر سے، مسلمان بھی کافر بھی. انہوں نے کہا کیا کیا جائے. یہ لڑ رہے تھے، انہوں نے بڑے چلاکی کے ساتھ ایک حملہ کیا. حملے کو قرآن نے ذکر کیا. اب میں اگر اپنی طرف سے پڑھوں تو اعتراض ہو سکتا ہے، میرا کوئی بھائی اٹھ کے مجھ پر اعتراض ہو سکتا ہے. میرا دل ہے میں جنگ احد کا ایک نقشہ جو ہے وہ قرآن کی آیت کے ترجمے کے ساتھ کروں. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے. آل عمران میں اللہ نے یہ آیت رکھی. کیا کہا؟ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم. اے حبیب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب یہ پہاڑ پہ چل رہے تھے، میرا نبی ان کو بلا رہا تھا اور یہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. یہ آیت قرآن کا میں نے ترجمہ کیا ہے. ان سے کہہ دے کہ وہ وقت یاد کرے اذ تسعدون، جب یہ چل رہے تھے، ولا تلوون، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور میرا رسول ان کو بلا رہا تھا. اب میں پڑھنا لگا ہوں کہ یہ سارے تو چڑھ گئے تھے پہاڑ پہ، میرا علی کہاں تھا. انہوں نے شور ہو گیا، مسلمانوں نے کہا ہم جنگ جیت گئے ہیں. مال غنیمت کے پیچھے مسلمان دوڑنا شروع ہو گئے. مسلمان دوڑ رہے تھے اور علی نبی کو تلاش کر رہا تھا. علی نبی کو، علی کی آنکھیں ہمیشہ عین اللہ کی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو تلاش کر رہا تھا. کہاں ہے میرا رسول؟ ایک جگہ پہ، کیونکہ انہوں نے ایک بات بڑھا دی. کافروں نے کہا کہ رسول مارا گیا ہے. مسلمانوں نے 2 باتیں سوچی، ایک تو رسول مارا گیا ہے، رسول مارا گیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. یہ سارے مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے اور رسول کو تنہا چھوڑ دیا. یا یک لخت ابو طالب کا بیٹا وہاں پہنچا جہاں اللہ کا رسول تھا. اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں یا علی. اللہ کے رسول نے پوچھا یا علی جب سارے چلے گئے تھے، جب سارے چلے گئے تھے تو کیوں نہیں گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلی تو بات ہے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میرا نبی مارا گیا ہے. میں نے سوچا جب نبی نہیں رہے علی نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. جب نبی نہیں رہے
جب رسول نہیں رہے میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ پھر میں نے آپ کو دیکھا، میں فوراً آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاس آ کے ایک جملہ علی نے کہا، اور کیا کمال کا کہا، فرمایا جب سارے چلے گئے تھے تو کیوں نہیں گیا؟ ایک جملہ تاریخی علی ابن ابی طالب نے کہا، علی ابن ابی طالب نے کہا آقا فرق تو بعد ایمان، اے اللہ کے رسول کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ کفرت بعد ایمان، کیا ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو جاتا؟ علی نے نبی کا محاصرہ کیا، محاصرہ کر کے علی نے نبی کو بچایا۔ یہ دو جنگیں اسلام کی میں بالکل مختصر پڑھ رہا ہوں۔ پہلی جنگ بھی علی کی وجہ سے جیتی، دوسری جنگ بھی مسلمان جو ہیں وہ علی کی وجہ سے۔ اور جب ایک بات اور بھی یہاں پہ سرکار علی نے 3 باتیں کی، تیسری بات ابھی ذہن میں آئی، آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ جب پھر پاک پیغمبر نے پوچھا نا، ایک تو علی نے کہا کہ جب نبی چلے گئے تھے میری زندگی کا کیا فائدہ، کہا کہ کافر ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو جاتا۔ تیسری بات علی نے بڑی پیاری کی، جب نبی نے پوچھا یاری ایک مرتبہ پھر بتانا تو کیوں نہیں گیا، تو اس وقت علی نے کہا لیا فی کا اسوۃ حسنہ۔ علی نے نبی کی عظمت بھی بتائی، اپنی عظمت بھی بتائی۔ علی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے بہادری کے جوہر آپ سے سیکھے ہیں، بھاگنے والوں سے نہیں سیکھے۔ فی کا اسوۃ حسنہ، میں نے جنگ کے طریقے، بہادری کے جوہر آپ سے سیکھے، بھاگنے والوں سے نہیں۔ میرے لیے نبی اسوہ حسنہ ہے، کوئی اور اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ یہ وہ علی ہے جو ہر میدان میں کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے میٹنگ کی، جلدی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اشیر سے شروع کر کے میں نے آنا ہے، موضوع میں نے ختم کرنا ہے غدیر تک، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی جگہ پہ کسی اور مقام پہ ہم غدیر سے آگے جو ہے انشاءاللہ اگلے سال جس جگہ پہ مولا نے حاضری قبول کی وہاں سے شروع کریں گے، کیونکہ 10 دن ہیں بہت ہی تھوڑے ہیں علی کے ذکر کے لیے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں علی کے ذکر کے لیے تو یہ وقت تھوڑا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری سانس تک کا بھی وقت مل جائے تو ابو طالب کے بیٹے علی کے قدموں سے اٹھنے والے ذرے کی فضیلت کے لیے بھی تھوڑا ہے۔ اتنا بڑا ہے میرا علی، وقت نہ تھا علی تھا، اس وقت سے شروع کروں، کب ہم نہ ہوں گے یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ جنگ آگے آگئی جسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ اب کافروں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا پہلی جنگ بھی ہم ہار گئے، دوسری جنگ بھی ہم ہار گئے، اس سارے ہارنے کا نتیجہ کیا ہے؟ سارے کافر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے سوچنے لگے کہ ہماری ہار کی وجہ کیا ہے۔ سارے کافروں نے متفقہ ایک جملہ کہا، علی۔ سارے کافروں متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم پیچھے والی دو جنگیں ہارے، ان کے ہار کی وجہ اکیلا علی ہے۔ سب سے پہلے علی کا بندوبست کیا جائے، باقیوں کو ہم دیکھ لیں۔ اب یہ جنگ شروع ہو گئی، اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ احزاب یا جنگ خندق۔ جنگ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ احزاب حزب کی جمع، حزب معنی ہوتا ہے گروہ، احزاب معنی ہوتا بہت زیادہ گروہ، یعنی وہ لوگ بہت زیادہ مختلف گروہوں والے تھے، یعنی سارے عرب کے جتنے بھی قبائل تھے وہ اکٹھے ہو کے میرے نبی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ ادھر سے وہ ہستی جس کو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا السلمان منا اہل البیت، اس ہستی کے مشورے کے ساتھ پاک پیغمبر نے خندق کھلوائی۔ مشورہ کیا تھا؟ فرمایا سامنے سے لشکر آئے گا، ہم کھودتے ہیں خندق، جو ہمارے پاس آنا چاہے گا
یہ خندق عبور کرے گا، خندق عبور کر کے پھر ہمارے پاس آئے گا۔ ادھر کافروں نے میٹنگ کی، علی کا کیا علاج کیا جائے۔ انہوں نے پورے عرب میں نگاہ دوڑائی، انہیں ایک بندہ ملا جس کا تاریخ میں نام لکھا عمر ابن عبد الود۔ یہ وہ تھا بندہ، بڑے بڑے عرب کے جو شورما تھے، وہ عمر ابن عبد الود کا نام اپنی تلواروں پہ کنندہ کرواتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے۔ یہ ہزار ہزار بندے سے لڑنے والا اکیلا بندہ تھا، یہ ایک ہاتھ سے اونٹ کو پکڑتا تھا اور گھما کے پھینک دیتا، اتنا بڑا بہادر تھا۔ آدھی رات کے وقت سارے کافر اکٹھے ہو کے عمر ابن عبد الود کے دروازے پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، عمر ابن عبد الود باہر آیا۔ اس نے کہا خیریت ہے رات کے اس وقت میرے دروازے پہ؟ انہوں نے کہا ہمیں مسئلہ بڑا اہم ہے، ہم نے کرنی ہے 2 جنگیں، ہم نبی سے، مسلمانوں کے نبی سے لڑ چکے ہیں، دونوں میں ہمیں شکست ہوئی، ہم تیرا ساتھ چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کتنے مسلمان ہیں؟ اگر تمہیں مسلمانوں سے، سارے مسلمانوں سے نہیں لڑانا، تمہیں اکیلے علی سے لڑانا ہے، سارے مسلمانوں سے نہیں لڑنا، تو نے لڑنا ہے اکیلے علی سے۔ اس نے کہا یہ میری توہین ہے، میں لشکروں کے ساتھ جنگیں کرتا ہوں، لشکروں کے لشکر بچھاڑ کے رکھ دیتا ہوں، تم میری رات کے اس وقت میری توہین کرنے آ گئے اور تم کہہ رہے اکیلے علی سے لڑنا۔ فرمایا تجھے نہیں پتا وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ ہاشمی خون ہے۔ اس نے کہا تم اتنی تعریف کر رہے ہو لیکن ہم پھر بھی احتیاط سے کام لیں گے، ہم پورے لشکر کے ساتھ لڑیں گے، یہ نہیں اکیلے علی کے ساتھ لڑنا میری توہین ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پورے لشکر کے ساتھ لڑ لینا، تو ہمارا ساتھ دے۔ اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ساتھ دوں گا۔ عزیزان محترم، خندق کھدوائی گئی، ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ خندق کھدوانے میں دیا۔ یہ جگہ تھی جہاں پہ خندق کھودی گئی، آگے میرا نبی تھا، خندق کو عبور کرنا تھا، وہ گڑھا تھا جو اسلام کے لشکر کے ارد گرد کھینچا گیا تھا حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے ساتھ۔ کافر خندق اور ادھر مسلمان، ادھر سے عمر ابن عبد الود آیا، آ کے مسلمان عمر ابن عبد الود کو جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا بہادر ہے۔ وقت بھی اب میرا تمام ہو چکا ہے، کچھ دقیقے رہ گئے ہیں، میرا دل ہے میں اس بات کو مکمل کر سکوں۔ عمر ابن عبد الود نے کیا کہا، اس نے کسی طریقے پہلے خندق کے باہر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا من کون ہے، حل من مبارز، کوئی لڑنے والا ہے؟ بڑے بڑے بندے بیٹھے رہے، کھڑا ہوا تو اکیلا علی، بڑے بڑے بیٹھے رہے، کھڑا ہوا اکیلا علی۔ سرکار حضرت عمران کا بیٹا ابو طالب کا لخت جگر حضرت علی کھڑے ہوئے۔ نبی نے مسلمانوں کی بہادری چیک کرنے کے لیے علی کو بٹھا دیا، کہا علی بیٹھ جا۔ ادھر سے اس نے پھر کہا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے ساتھ جنگ کرے؟ سارے بیٹھے رہے کیونکہ یہ جانتے تھے یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، اور علی اس کی اوقات جانتے تھے، جتنا بھی بڑا بہادر ہو قوت پروردگار کے آگے کیا ہے۔ اب جیسے اس نے کہا حل من مبارز، کون ہے؟ پاک پیغمبر کہتے ہیں من لہذا، من لہذا، کون ہے اس کے لیے، کون ہے اس کے لیے؟ 2 مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ اس نے گھوڑے کو اوپر سے پھلانگا اور خندق کو عبور کر کے پاک نبی کے خیمے کے قریب آ کے اپنی تلوار کو گاڑا اور پھر کہا تم میں کوئی مرد نہیں ہے، تم میں کوئی مرد نہیں ہے۔ جیسے خیمے کے قریب آیا ویسے خیمے کے قریب آنا تھا۔ اب پاک پیغمبر نے یہ نہیں کہا من لہذا، من لہذا، اب پاک پیغمبر کا تیور تبدیل ہو گئے،
پورا جلال میں آ گیا میرا نبی، جمال پیغمبر جلال پیغمبر میں تبدیل ہو گیا، پیغمبرانہ جلال میں آ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا جواب دے؟ پاک پیغمبر پہلے کہہ رہے تھے، حسن اخلاق پہ مجسم ہو کے کہہ رہے تھے من لہٰذا، کون ہے اس کے لیے، کون ہے اس کے لیے؟ اس مرتبہ پاک پیغمبر نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو روکے، کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ پاک پیغمبر نے کہہ دیا، پہلے عمر ابن ودور تھا، پھر خیمے کے قریب آ گیا، پاک پیغمبر نے کہہ دیا اگر دور رہ کے گستاخی کرو گے ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ہدایت حاصل ہو جائے اور انسانوں کی صف میں آ جاؤ، جب دروازے پہ گستاخی کرو گے کل بھی کتے تھے۔ بسم اللہ، آپ سلامت ہیں، اللہ آپ کی زندگی میں دراز کریں، آپ کے کیا کہنے، خدا آپ کو صحت و سلامت۔ اٹھا ابو طالب کا بیٹا علی، پاک پیغمبر نے کہا تم سب چپ رہے ہو، آج جو علی کو عہدہ دوں گا ساری زندگی تم ترستے رہو گے کہ تم نے اس کا جواب کیوں نہ دیا۔ پاک پیغمبر نے الہی لہجے میں، پاک پیغمبر نے وحی سے کھلی ہوئی زبان کے ذریعے فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکل کفر، فرمایا آل علی عمر ابن عبد الود کے مقابلے میں نہیں جا رہا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ ذکر آج میں نے اس علی کا کہنا ہے جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو پردے میں آتی ہے وہ ہمارے یہ فضائل سننے نہیں آتے۔ کربلا میں مسلمانوں نے توہین حسین کی حد کر دی۔ آج آپ کے حصے کا بھی مصائب ہے، آپ سے زیادہ پردے والوں کے حصے کا مصائب ہے، جن کی چھوٹی اولاد ہے، وہ علی اصغر جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ مظلوم کربلا جب نکلے ہیں 9 یا 10 رجب ہے، چند دنوں کے لیے اصغر تھے۔ عزاداروں رات کا وقت ہے، ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ 2 بیبیاں بول رہی تھی۔ پہلی سیدوں کی ماں فضا رو رہی تھی۔ مولا حسین قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں فضا، اماں فضا تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا حسین جس خیمے میں جاتی ہوں لیلا اکبر کو تیار کر رہی ہے، کوئی کسی جوان کو ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہا ہے۔ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا میں بھی اسے میدان کی طرف گئی۔ کہا اماں فضا تیری طرف سے حسین جائے گا، تو حسین کو تیار کر۔ مولا حسین دوسرے خیمے میں گئے، کیا دیکھتے ہیں ام رباب دھاڑے مار کے رو رہی ہے۔ پوچھا کیوں رو رہی؟ وہی جواب دیا، میں کیسے رہوں، جس خیمے میں جاتی ہوں ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میرا علی اصغر چھوٹا ہے، اللہ جانے صبح کا وقت آپ اس کو لے کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ کاش میرا علی اصغر 2 سال کا کم از کم ہوتا،
میں اسے تیار کرتی، خوبصورت کپڑے پہناتی، پھر آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے بھیج دیتی، مگر کیا کروں، علی اصغر چھوٹا ہے۔ مظلوم کربلا نے کہا ام رباب پریشان نہ ہو، تیرا علی اصغر اکبر سے بڑی جنگ لڑے گا۔ عزادارو دعا مانگا کرو، نہ طلوع ہوتا دن 10 محرم کا، نہ اجڑتی علی کی بیٹی، ہو گیا طلوع دن 10 محرم کا۔ کبھی اکبر کا لاش آ رہا ہے، کبھی قاسم کا لاش آ رہا ہے، مختلف لاشیں آ رہے ہیں۔ 3 سے 4 مرتبہ مظلوم کربلا نے ایک صدا دی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے پہلی مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ سارے زندہ تھے اس وقت، کسی طرف سے اکبر آ گیا، کسی طرف سے قاسم، کسی طرف سے غازی، مسلم بن اوس جا گئے، سارے آ کے کہتے مولا ہم بھی زندہ ہیں۔ یہ پہلا استغاثہ مظلوم کربلا نے بلند کیا۔ دوسرا استغاثہ اس وقت بلند کیا جب نظر یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، جب کوئی نہیں نہ رہ گیا رو کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کو جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ عزاداروں مظلوم کربلا کے یہ لفظ کہنے سے یا خیموں سے آواز بلند ہو گئی، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مظلوم کربلا واپس آتے ہیں، کہتے زینب بہن خیریت ہے کیا کوئی قضیہ ہو گیا؟ فرمایا جب سے آپ نے کہا ہے نا میں غریب ہوں، اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا۔ میں ذکر کر رہا ہوں باب الحوائج کا، یہ حاجتوں کا در ہے، جس کی کوئی جتنی بڑی مشکل ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو، اولاد کے لیے ترس رہے ہو۔ علی اصغر کا میں نے مصائب شہزادے کا شروع کیا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اس کے شہزادے ہونے کی نیت سے کہ تم دعا ذہن میں رکھو آگے والے سال سے پہلے قبول نہ ہو۔ باب الحوائج ہے، اپنی مشکل سے مشکل دعا ذہن میں رکھو۔ عزاداروں اٹھایا ہے، علی اصغر کو پیار کیا ہے، پیار کر کے کہتے مشکل دعائیں ذہنوں میں رکھنا، پیار کر کے کہتے علی اصغر کیا ہو گیا؟ فرمایا زبان بے زبانی میں معصوم سے کہتے بابا میرے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غریب نہ کہے، ایک مرتبہ لے تو چل، اتنی بڑی جنگ لڑوں گا۔ مظلوم کربلا نے لیا علی اصغر کو، مقتل کہتا ہے۔ جب بی بی ام رباب کو پتا چلا نا میرا اصغر جا رہا ہے، کہا مولا 1 منٹ رک جائیے۔ علی اصغر کو اٹھایا، اپنے خیمے میں لے گئے۔ رباب امام مظلوم کربلا سمجھے شاید علی اصغر کو بھیجنا نہیں چاہ رہی۔ مظلوم کربلا کچھ لحظوں کے لیے رکے، کیا دیکھا ہے؟ ایک نیا کرتا جو علی اصغر کو ام رباب نے پہنایا، عزاداروں لے کے آئی ہے، بسم اللہ کہہ کے ماں نے باپ کے ہاتھ پہ اپنی قربانی رکھ دی اور رو کے کہا علی اصغر اللہ کے حوالے۔ عزاداروں لے آئے ہیں مظلوم کربلا، حالت کیا ہے؟ مظلوم کربلا لاشوں پہ لاشوں اٹھائی ہوئی، سارے دن کا تھکا ہوا ہے حسین۔ عزاداروں مظلوم کربلا نے علی اصغر کو یوں لیا۔ اگر مصائب کا ایک جملہ سننا چاہتے ہو 10 محرم تو یہ جملہ تمہیں یاد آئے گا۔ شہزادے کی حالت کیا ہے؟ علماء بیان کرتے شہزادے کی حالت تلذع تھی۔ جب علماء سے پوچھا گیا کہ یہ حالت تلذع کیا ہوتی ہے، فرمایا حالت تلذع یہ مچھلی کی صورت ہے۔ پوچھا گیا مچھلی کی کیا صورتیں ہیں؟ فرمایا مچھلی کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ پانی سے باہر آتی ہے نا پہلے تڑپنا شروع کرتی ہے، جب تڑپنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے نا
پھر وہ کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، یہ دوسری حالت ہے۔ جب یہ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ عزادارو یہ تین حالتیں حالت تلذذ نہیں ہے، یہ آخری حالت حالت تلذذ ہے۔ عزادارو آخری حالت ہوتی ہے جب بالکل سکت ختم ہو جاتی ہے، منہ کھولتی ہے تو بند نہیں کر سکتی۔ یا باب الحوائج ادرکنی، منہ کھولتی ہے تو بند نہیں کر سکتی، بند کرتی ہے تو کھول نہیں سکتی۔ عزادارو علی اصغر کی حالت تھی، 7ویں کو پانی بند ہوا، علی اصغر تڑپتا رہا۔ عزادارو 7ویں کے بعد 8ویں گزری، علی اصغر کبھی دائیں کروٹ لیتا تھا کبھی بائیں کروٹ لیتا تھا۔ عزادارو 9ویں کی رات آئی، عزادارو علی اصغر کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا۔ جب شبیر نے اٹھایا ہے علی اصغر کا منہ کھلا تھا تو بند نہیں ہو سکتا تھا۔ ہائے حسین، ہائے باب الحوائج، ہائے حسین، ہائے ام رباب کا علی اصغر منہ کھولتا تھا تو بند نہیں ہو سکتا تھا۔ عزادارو مظلوم کربلا نے اس طرح سے لیا، ایک جملہ کہا، یہ وہ جملہ ہے عزادارو جو ہمیں قیامت تک رلاتا رہے گا۔ مظلوم کربلا نے کہا اِلَّمْ یرحمونی فرحموا ھذا الطفل۔ میں اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، مظلوم کہہ رہے تھے اگر تم مجھ پہ ترس نہیں نہ کھاتے، فرحموا ھذا الطفل، اس 6 مہینے کے لیے اصغر کے پہ تو ترس کھاؤ، اس پہ تو رحم کھاؤ، قصوروار ہوں مجرم ہوں میں تمہارا ہوں۔ اس علی اصغر نے کیا ہے کہا، جب تک پانی مانگے گا نہیں دھو گا نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے شبیر نے گرم ریت پہ علی اصغر کو لٹا دیا، کہا اصغر میرے امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تیرے امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ عزادارو سنو گے، ننھے ننھے سے لب ہلے، وہ جن سے آواز نہیں آ رہی تھی، امتحان کا وقت شروع ہوا۔ علی اصغر نے کہا یا ایھا المسلمون انا عطشان، اے مسلمان پیاس کھائے جا رہی ہے۔ عزادارو علی اصغر کے یہ لفظ کہنے تھے، یا ہزاروں کی تعداد جو فوج اشکیا تھی ان میں کھڑبڑی مچ گئی۔ یہ کیا ہوا، عمر سعد نے حرملہ کو بلایا، حرملہ میرے قریب آ، حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو کاٹ اور علی اصغر کو نشانہ بنا۔ عزادارو حرملہ سے پہلے رک کے یہاں جملہ سنیے گا، حرملہ کے پاس 3 تیر تھے، 3 تیر تھے جسے سے شعبہ تیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تیر ہے جو بڑے بڑے بہادر اسے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، اگر لوہے کی کسی موٹی دیوار میں کسی دروازے میں لگایا جاتا یہ اس کو چیر کے آگے چلا جاتا تھا، 8 دیواروں تک یہ سفر کرتا تھا۔ عزادارو اتنا وزنی تیر تھا کہ عرب والوں نے یہ قسم کھائی تھی ہم نے یہ تیر انسانوں پہ نہیں چلانا، یہ چلتے ہوئے گھوڑوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے پاس جب مختار سقفی نے اس کو پکڑا ہے نا، پوچھا ہے بتا تو صحیح تو نے اتنا بڑا کون سا ظلم کیا ہے کہ آج تک اصغر کی ماں ام رباب چھاؤں میں نہیں بیٹھی، آج تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا، بتا تو صحیح تو نے ایسا ظلم کیا کیا ہے۔ عمر حرملہ نے کہا تھا میرے پاس 3 تیر تھے، ایک تیر میں نے اکبر کی پیشانی میں مارا، ایک حسین کو مارا، ایک تیر میرے پاس وہ تھا جس کو میں نے سب سے پہلے اپنے گھٹنے کو زمین پہ رکھا، میں نے علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، پہلا تیر مارا، پہلا تیر کمان سے نہ لگا، نشانے پہ نہ لگا، گر گیا، کوئی گیا وہ جا کے اٹھا لایا، دوسرا لیا۔ عمر سعد میرے قریب آگے کہتا ہے حرملہ اتنا بڑا تیر انداز ہے، 3 بار ہو گئی ہے تیرا نشانہ خطا جا رہا ہے، اتنا بڑا تیر انداز ہے۔ حرملہ کہتا ہے جتنا بڑا میں شکی تھا، میں نے کہا عمر سعد میرے قریب آ، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ تو بھی دے۔ کیا دیکھا، کوئی کالے برقعے والی بیوی ہے جو خیمے کے
کے در پہ کھڑی ہے، ہاتھ سینے پہ، سر پہ ہاتھ مارنا. کوئی بی بی ہے جو تیرے خیمہ پہ ہے، رو رو کے کہہ رہی حرملا اپنا دین بھی دیکھ او میرا صغیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک منزل اور بلند کرنا، اپنا دین بھی دیکھ. عزادارو کربلا کا واحد شہید ہے، بڑے بڑے بہادر تھے، جوان تھے. جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں سارے ایک مرتبہ شہید ہوئے ہیں. جتنا چھوٹا تھا شہادتیں بھی اتنی زیادہ ہیں. کربلا کا واحد شہید علی. باب الحوائج کے مسائل پڑھو. میں اپنی ماں بہنوں کے لیے خصوصی جملہ، جو کربلا کا واحد پہلی مرتبہ جیسے ہی عزادارو حرملا نے اپنا گھٹنا نیچے لگایا، شہزادہ علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، عزادارو تیر چلایا. تیر چلتا چلتا اس جگہ پہ آ کے لگا جہاں پہ ماں بوسے دیتی تھی. عزادارو علی اصغر کے لگا. عزادارو اکیلا علی اصغر کو نہیں لگا، جا کے حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا تیر. عزادارو تیر کا لگنا تھا. علماء بیان کرتے ہیں اگر بعد میں حسین کا بازو نہ ہوتا، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر علی اصغر جاتا. ہائے حسین، ہائے پاک بی بی. عزادارو جدھر جدھر تیر جاتا، وزن اتنا بڑا تھا. ایک منزل اور بلند کیجئے گا. عزادارو علماء بیان کرتے ہیں جیسے تیر لگا ہے نا، کتیر المضبوط، جیسے تیر لگا ہے بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، فوراً حالت تبدیل کر دی. کس طرح؟ علماء بیان کرتے ہیں جس طرح کسی پرندے کو تیر لگتا ہے وہ پھڑ پھڑانا شروع کرتا ہے. علی اصغر نے حسین کے ہاتھوں پہ سامنے آئے ہو تمہاری چھوٹی، اللہ نہ کرے کسی کی چھوٹی اولاد ہو اور اس کو اس طرح سے تیر لگے جس طرح سے علی اصغر کو تیر لگا. عزادارو حسین کی کیا حالت تھی میں نہیں بیان کر سکتا. عزادارو حسین واپس آئے، علی اصغر کو تیر لگ گیا. یہ پہلی شہادت ہے. دوسری شہادت کون سی ہے؟ عزادارو واپس آئے ہیں. بی بی ام رباب نے کہا میرا اصغر شہید ہو گیا، کوئی نہیں مولا ہو سکے تو اسے دفنا دیجئے. خیمہ کے پشت پہ ننھی سی قبر کھود کر علی اصغر کو لٹا کے اور شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. عزادارو کائنات کا پہلا مظلوم باپ ہے جس نے عزادارو بیٹے کی قبر کھودنی شروع کی. اللہ نہ کرے کسی باپ پہ یہ وقت آئے کہ اس کو بیٹے کی قبر کھودنی پڑے. عزادارو مظلوم کربلا نے ریت ہٹائی، علی اصغر کو گرم ریت میں رکھا. یہ حوصلہ تھا شبیر کا. عزادارو میں نے ذاکرین سے ایک جملہ سنا ہے اور ذاکرین پڑھتے ہیں شبیر نے مظلوم کربلا نے عزادارو پاؤں پہ مٹی ڈالی. حسین دیکھتے رہے. پنڈلیوں پہ مٹی ڈالی. حسین دیکھتے رہے. سینے پہ مٹی ڈالی. حسین دیکھتے رہے. اور جتنا بڑا صابر تھا حسین، جیسے ہی چہرے کی باری آئی ایک مرتبہ منہ دوسری جانب کر کے کہتا ہے علی اصغر اللہ کے حوالے. عزادارو آگے بس ختم کر دیا میں نے مسائل. آگئی تھی 11 محرم. انہوں نے کہا سر 72 تھے یہ 71 ہے. وہ سر نظر نہیں آ رہا جس نے 9 لاکھ کو رلا دیا. انہوں نے کہا سر کدھر ہے؟ عزادارو نیزے والوں کو بلایا گیا. عزادارو ہاں سینے پہ ضرور ہو. نیزے والے آگئے. عزادارو انہوں نے نیزے مارنے شروع کیے. نیزے کربلا کی زمین میں نہیں رباب کے جگر میں لگ رہے تھے. عزادارو ایک کمینے نے کہا رک جاؤ وہ میرا نیزہ بھاری ہے. عزادارو مجھے معاف کرنا اکیلا نیزہ نہیں آیا، رباب کا اصغر ساتھ آ گیا.
آخری جملہ ایک منزل پر آئیے گا، میں نے ختم کر دی۔ عزادارو آپ نے سنا، یہ جملہ کہوں تو لے آئیے گا، آپ نے سنا ہوا ہے سر نیزوں پہ بلند ہوئے، آخری مرتبہ تیسری شہادت پڑھ، آپ نے سنا ہوا ہے سر نیزوں پہ بلند ہوئے۔ عزادارو میں سوچتا ہوں اکبر کا سر قابل تھا نیزے پہ آ جاتا، عزادارو عباس کا سر قابل تھا نیزے پہ آ جاتا۔ دو طریقے ہوتے ہیں سروں کو نیزوں پہ بلند کرنے، یا سر رکھے گئے تھے اور نیزے مارے گئے، یا نیزے تھے اور سروں کو رکھا گیا۔ عزادارو جون سا بھی طریقہ ہو، سارے طریقے جون سا بھی تمہارے ذہن میں ہو، ہر کسی کا سر قابل تھا نیزے پہ آ جاتے۔ سوچتا میں یہی ہوں رباب کا اصغر 6 مہینے کا تھا، اس کا گلا اس قابل نہیں تھا۔ لے آؤ عزادارو جملہ سنو گے، عزادارو سارے سر نیزوں پہ آنے کے قابل تھے، نہیں تھا تو رباب کے اصغر کا سر اس قابل نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کو جب دفن کیا ہوگا، شان علی اصغر کو جب دفن کیا ہوگا، شان علی اصغر کو جب دفن کیا ہوگا، شان علی اصغر کو علی اصغر کو